حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس طرح آپ بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آپ کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل بھی ہے، اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت رفقہ کے ہاں ہوئی۔ آپ کے جڑواں بھائی کا نام عیسو تھا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو علم، عبادت اور نرمی میں اپنے بھائی سے ممتاز تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آپ کے والد بزرگ ہو گئے اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو دعا دینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے یہ برکت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، کیونکہ وہی نبی بننے کے مستحق تھے۔ اس واقعہ کے بعد عیسو ناراض ہو گیا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے مشورے سے اپنے ماموں حضرت لابن کے پاس شام کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں حضرت لابن کی بیٹی حضرت راحیل سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو لابن نے شرط رکھی کہ وہ 7 سال ان کے ہاں کام کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خلوص دل سے یہ شرط قبول کر لی۔ جب 7 سال پورے ہوئے تو حضرت لابن نے دھوکے سے اپنی بڑی بیٹی لیا کا نکاح کر دیا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت راحیل سے بھی نکاح کیا، لیکن اس کے لیے مزید 7 سال کام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ جو حضرت راحیل کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، کیونکہ ان میں نبوت کی جھلک دیکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک دن انہیں کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد سے جھوٹ کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا، یعنی میں خوبصورت صبر اختیار کرتا ہوں، اور اللہ ہی مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کئی سال اپنے بیٹے کے فراق میں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن ان کے ایمان میں ذرا کمی نہ آئی۔ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو واپس کر دیں۔ بالآخر جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور بعد میں اپنے والد کو بھی مصر آنے کی دعوت دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ وہ منظر نہایت ایمان افروز تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کے قمیص کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ مصر میں گزارا۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے حکم پر چلنا۔ قرآن میں یہ وصیت اس طرح بیان ہوئی ہے، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تیرے خدا اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی خدا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال مصر میں ہوا۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کے بیٹوں نے ان کے جسم مبارک کو فلسطین لا کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، توکل اور ایمان کی علامت ہے۔ انہوں نے دکھوں کے پہاڑ برداشت کیے، مگر اللہ پر یقین قائم رکھا۔ ان کی دعا، ان کا صبر اور ان کی محبت قرآن کریم کے ذریعے
ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے سبق بن گئی۔ وصحبه وبارك وسلم